بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين کل میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کی برکت سے اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، اور تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہنا کل میں مضمون بیان کر چکا ہوں۔ آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ سے فائدہ کیا ہے۔ اگر کوئی نفس کی غلامی نہیں کرتا، نفس و شیطان کی غلامی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آج اس کے 5 فائدے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، سب سے پہلا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ سکون و چین عطا فرماتے ہیں۔ آپ حضرات بتائیے کہ کوئی شخص ایسا ہے اس مجلس میں جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل پریشان رہے؟ اگر کسی کا دل چاہتا ہو تو ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم پریشان رہیں؟ بے چینی اور پریشانی کا کوئی طالب اگر ہو تو بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ تو میں آپ کے دل کے چین کا نسخہ اور تدبیر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک حق تقویٰ بھی ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے قلب کو چین ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کے چین کو، اے انسانوں، اے ایمان والو اور اے انسانوں، تم دل کے چین کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ مجھ کو چھوڑ کر گناہوں میں تلاش کرتے ہو؟ VCR میں، سینما میں، ٹیلیوں کے دیکھنے میں، گناہوں میں تلاش کرتے ہو کہ وہاں مجھ کو چین ملے گا؟ بہت بڑے عالم محدث مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر العلوم میں وہ بہت بڑے محدث تھے، فرماتے ہیں، ان کا ایک شعر یاد آیا کہ عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، یعنی حسین اور خوبصورت شکلوں کی تلاش میں تم آرام تلاش کرتے ہو۔ اسد ان کا نام تھا، تخلص تھا، مگر بہت بڑے عالم تھے۔ جتنے علماء پرانے ہیں سب ان کو جانتے ہیں۔ میرے شیخ کے جو استاد تھے، مظاہر العلوم میں محدث تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کا شعر ہے، فرماتے ہیں، عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، حسینوں کے چکر میں، لڑکا ہو یا لڑکی، اس چکر میں تم دل کا آرام تلاش کرتے ہو۔ ہاں، پہلا مصرع ہے، یہ ابھی دوسرا باقی ہے۔ عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت۔ اب دوسرا سنیے، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فہم عطا فرمائے کہ خدا تعالیٰ کو ناخوش کر کے کوئی بندہ زمین پر خوش نہیں رہ سکتا۔ اس آسمان والے کو ناخوش کر کے، میں حکیم بھی ہوں، میرے پاس ایسے نوجوان مریض آتے رہتے ہیں جو گناہوں کی زندگی سے تنگ آ کر اور اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں۔ نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ آج میری عمر 65 ہو گئی، 65 تو اردو ہے مگر پنجابی زبان بول رہا ہوں، 65 یعنی 65 سال کی۔ مجھ کو کوئی مریض ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہوتا کہ گناہوں سے مجھے سکون مل رہا ہے، مجھے اچھی نیند آ رہی ہے۔ 100% مریض میرے پاس
اس بال سفید ہو گئے. 100% ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے میری نیند صحیح نہیں، مجھے چین نہیں، میرا دل کمزور ہو گیا، مجھے سر میں درد رہتا ہے، میری زندگی تباہ ہو رہی ہے. یعنی کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا. وہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ومن اعرض عن ذکری، جس نے ہم کو بھلایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم کو چھوڑ کر گناہ میں چین تلاش کرے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو ہم دنیا ہی میں تلخ کر دیں گے. بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ دوزخ تو ادھار ہے، نقد آیا گناہوں کا مزہ لے لو. دوستو دوزخ دو ہے، ایک تو دوزخ ہے آسمان کے اوپر، ایک دنیا ہی میں خدا نافرمان اور گنہگار کو دوزخی زندگی دیتا ہے، بے چینی پریشانی کی. موت کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ مجھے موت آ جاتی. جب گناہوں سے چین نہیں پاتے تو کہتے ہیں کہ مولانا موت خودکشی کر لوں. میں ان سے ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مجھے ڈھاکہ میں ایک شخص نے ایک شعر سنایا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے میاں پتہ نہیں دوزخ ہے جنت ہے یا نہیں ہے، مزہ لے لینے دو. اس نے مجھے ایک شعر سنایا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو تقویٰ کی برکت سے جو شخص گناہ سے بچتا ہے، تقویٰ کی برکت سے اس کے قلب کو نمبر 1 انعام کیا ملتا ہے؟ چین، دل کا چین، سکون، آرام سے سوتا ہے، کوئی خوف نہیں اس کو. اور جو گناہ کی عادت ہے اس کو 3 خوف ہر وقت رہتا ہے. نمبر 1 کل بھی بتا چکا ہوں، کوئی میرے گناہ کو دیکھ نہ لے، جان نہ جائے. نمبر 2 اللہ کے غضب و لعنت اس کے دل پر ہر وقت پریشانی. نمبر 3 جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے کہیں اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں، پٹائی نہ ہو جائے، رسوائی نہ ہو جائے. ہر وقت یہ ہے معیشت ضنکا کی وہ تفسیر جس کو حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو پہلا انعام تقویٰ کا کیا ہے بھائی؟ دل کا چین، سکون، قلب. جو بھی اللہ کو خوش رکھے گا، آسمان والے کو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خوش رکھنے کی ذمہ داری کفالت قبول فرماتے ہیں. اور جنہوں نے چوری چھپے گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ان سے پوچھ لو قرآن شریف ان کے سر پر رکھ کر کہ وہ چین سے ہیں یا پریشان. نمبر 2 انعام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہاں سے آواز آ رہی ہے بھائی؟ ذرا آہستہ آہستہ بولیے آپ حضرات، آوازیں مسجد تک آ رہی ہیں. تقریر میں خلل نہ ڈالیے، آہستہ آہستہ بات کیجیے. نمبر 2 انعام کیا ہے؟ وہ نمبر 2 انعام وہ ہے کہ جس کو ہم سب چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کام میں آسانی ہو یا مشکل چاہتے ہو؟ آسانی. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی جلدی ہو جائے، رشتہ اچھا لگ جائے، چاہتے ہیں کہ روزی کا سلسلہ لگ جائے، یعنی ہر کام میں آسانی ہو، یا آپ لوگ مشکل چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقویٰ سے رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب کام کو آسان فرما دے. تو آسانی کا نسخہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دینا. اور مصیبت سے جلد نکلنا چاہتے ہیں یا دیر سے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہم اس کو جلد مصیبت سے نکال دیتے ہیں. جو تقویٰ سے رہتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، کبھی اگر کبھی خطا ہو بھی جائے تو جو توبہ کر لے تو وہ بھی متقی ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں تقویٰ ایسا آسان جیسے باوضو رہنا.
ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کر لیا، باوضو ہو گیا یا نہیں؟ اگر کبھی خطا ہو گئی تو 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے خوب رو لو، متقی ہو گیا۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ یہ بہت بڑے ولی اللہ کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حقیق الامت تھانوی کے خلیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد، وہ یہ شعر پڑھا کرتے کہ تقویٰ کے معنی نہیں کہ اس سے کبھی خطا ہی نہ ہو، خطا ہو جائے تو خطا پر قائم نہ رہو، گٹر میں گر گئے تو گٹر میں پڑے نہ رہو، جلدی سے نکل کے کپڑا بدلو، عطر لگاؤ، بدبو گٹر کی غلاظت نجاست سے جلدی سے پاک ہو جاؤ، خطا ہو جائے تو جلدی سے 2 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرو، اتنا رو کہ دل میں آواز آ جائے کہ بس معاف کر دیا۔ تو کہتے ہیں کتنا روئیں، کتنی دیر تک توبہ کریں؟ میں اس کی علامت پیش کرتا ہوں، اتنا 2 رکعت توبہ پڑھ کر رو سجدے میں کہ آپ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو جائے، اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو، اتنا بار بار کہو توبہ کرو کہ دل میں آواز آ جائے کہ اے میرے بندے میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی جو گناہوں کی آگ لگی ہوگی، توبہ کی قبول کی علامت ہے، توبہ قبول ہو جانے کی علامت ہے کہ اس کے قلب میں جو گناہوں کی آگ تھی اس پر اللہ کی رحمت کا پانی پڑ جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اچھا تو دیکھیے، نمبر 1 انعام کیا ملا؟ دل کا سکون۔ نمبر 2 اس کے سب کام آسان۔ نمبر 3 مصیبت سے جلد نکلنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اب چوتھا انعام کیا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری روزی بڑی ہو جائے، زیادہ ہو جائے، روزی رزق۔ فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ سے رہتا ہے اس کو میں ایسی جگہ سے روزی پہنچا دیتا ہوں کہ اس کا شان و گمان وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چھپر پھاڑ، اس کا نام ہے چھپر پھاڑ کے دے دیتے ہیں، اچانک دے دیتے ہیں، انتظام ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو حج میں ایسے ایسے غریب استاد ملیں گے جو قریشی پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کوئی خواب میں اللہ دکھا دیتا ہے کہ میرے فلاں بندے کو حج کراؤ، چلے آ رہے ہیں شیخ صاحب، نہ جانے کیا سے کیا انتظام کر دیتے ہیں کہ جس سے اچانک روزی میں اللہ برکت دے دیتا ہے۔ 5واں انعام کیا ہے؟ کہ گناہ سے عقل میں خرابی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تقوی سے رہتا ہے ومن یتق اللہ، نہیں ان تتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں ایک نور عطا کریں گے تقوی کی برکت سے، گناہ سے توبہ کرنے کی برکت سے، جس سے حق و باطل میں تمہیں تمیز نصیب ہو جائے گی، برائی بھلائی کا فرق کر لو گے۔ اور ایک بڑا انعام اور ہے جو سب انعام کا بڑا انعام، کہ اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جو تقویٰ سے رہتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو گناہ نہیں چھوڑتا اور شیطان کا دوست رہتا ہے، تو آپ لوگ کس کے دوست بننا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ولی بننا چاہتے ہو تو تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کے لیے فکر کیجیے۔ اب گناہ کیسے چھوٹتے ہیں؟ حقیق الامت تھانوی مجدد ملت فرماتے ہیں کہ 3 کام کر لو تو گناہ چھوٹ جائیں گے۔ 3 کام۔ نمبر 1، ذرا غور سے سن لو، یہ آخری مجلس ہے، پھر نہ جانے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے۔ کیا معلوم کہ اگلے سال کون زندہ رہتا ہے۔ اس سال ایک جوان حاجی میرے ساتھ حج کیا، عالم بھی تھے فاضل دیوبند مولانا نصیر صاحب، اور مجھے مکے شریف سے ٹیلی فون آیا کہ وہ اپنے گھر سے لکھنؤ جا رہے تھے، ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئے۔ حالانکہ اس سال میرے ساتھ ناشتہ کرتے تھے وہ مکے شریف میں، ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی کم عمری میں ہم اللہ کے ہاں چلے جائیں گے۔ موت سر پر کھڑی ہے، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل گور میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر خدا دوزخ کا عذاب بھی نہ رکھتا، اگر خدا دوزخ نہ پیدا کرتا
تو بھی جو اللہ عقل جو شریف بندے ہیں اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تو اس محبت کے حق کی وجہ سے ناراض نہ کرتے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہماری آنکھ میں روشنی دی ہم کیوں اس سے کسی کی بہو بیٹی کو دیکھیں اگر خدا نہ مادرزاد اندھا پیدا کرتا ماں کے پیٹ سے تو کیسے نظر بازی ہوتی تو حضرت کی امت فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ کا ڈنڈا نہ بھی ہوتا تو بھی اللہ کے اچھے بندے شریف بندے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتے کہ میرا مالک میرا احسان کرنے والا میرا پالنے والا دیکھو بیٹے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک لائق بیٹا ایک نالائق بیٹا نالائق بیٹا تو وہ ہے کہتا ابا ڈنڈا ماریں گے لیکن لائق بیٹا جو ہے اگر ڈنڈا بھی ابا نہ مارے ہمیشہ انڈا کھلائے لیکن لائق بیٹا کہتا ہے کہ میرا ابا کریم ہے ڈنڈا تو نہیں مارے گا لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ ایسے پیارے ابا کو جو مجھ پر بچپن میں جس نے پالا میں اس کو کیسے ناراض کروں تو فرماتے ہیں کہ علمت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گناہ چھوڑنے کا 3 نسخہ اللہ کے ولی بننے کے لیے گناہ چھوڑنے کی ہمت 3 نسخہ نمبر 1 خود ہمت کیجیے بتائیے کہ اگر کوئی پولیس کھڑی ہو اور وہ کہتے بندوق لی ہوئی کہ خبردار گناہ نہ کرنا یا ایک شیر ساتھ میں ہو شیر کہتے کہ دیکھو اس عورت کو مت دیکھنا تو ہمت پڑے گی شیروں کا ڈر ہے اور پولیس والوں کا ڈر ہے اللہ آسمان والوں سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ خود ہمت کرنا نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرنا ہو سکے تو 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھ لیجیے جہاں گردے کی پتھری کے لیے دعا ہوتی ہے جہاں کینسر کے لیے دعا ہوتی ہے جہاں خطرناک بیماریوں سے شفا کے لیے وہاں نافرمانی کی شدید خطرناک کینسر سے کے لیے بھی دعا مانگو کہ اے خدا میری کوئی سانس آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے اس کے لیے ہمیں ہمت عطا کر دیجیے کہ میں آپ کو ناراض نہ کروں 2 نسخہ ہو گیا نمبر 3 اللہ کے خاص بندوں سے ہمت کی درخواست کیجیے جو الفاظ حکیم الامت کے یہ ہیں کہ خاصان خدا سے بھی دعا کراؤ جو خدا تعالیٰ کے خاص بندے کیونکہ خاص بندوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے ایک شخص تھا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ لڑکی بن کر ایک بادشاہ کی عورتوں کی خدمت پر مامور ہوا اور بادشاہ سے کہا میں لڑکی ہوں عورت آپ مجھے اپنی بیویوں کی خدمت دے دیجیے بادشاہ نے کہا بہت اچھا برقع اوڑھ کے گئی مرد تھا مرد لیکن عورت بن کے 1 سال تک عورتوں کی خدمت کر رہا تھا شاہی محل میں اور شاہی بیگمات کو مالش کرتا تھا نہلاتا تھا ننگی کر کے نہلاتا تھا لیکن جنگل میں روزانہ جا کر روتا تھا کہ اے خدا مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا میں اتنا بدماش نمبری فاسق فاجر ہوں آنکھ بند ہونے کے بعد کتنی میری پٹائی ہوگی روتا تھا ایک دن ایک ولی اللہ جا رہا تھا جنگل میں اس نے اس کو پکڑ کر رونا شروع کیا کہ آپ خاصان خدا میں سے ہیں آپ دعا کیجیے کہ میں عورت بن کر کے بادشاہ کی بیویوں کو نہلا دھلا رہا ہوں اور گناہ کر رہا ہوں آنکھوں سے لہذا آپ دعا کر دیجیے وہ اللہ والے سے دعا کیا کہ اے خدا اس کو توفیق اور ہمت دے دے کیونکہ گناہ کی عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے بس اللہ کا کرنا اس اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو گئی اگر یہ راستہ اولیاء اللہ سے نہ ملتا تو یہ ادارہ اور کتنے ادارے جن کے رویداد میں لکھا ہوا ہے کہ حکیم اس کا مسلک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مجدد الملت رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے لیکن ان بزرگوں کے مسلک میں ذرا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ حضرات حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے کیا ان حضرات نے شیخ کی ضرورت محسوس نہیں کی کیا کتابوں کے علم کو کافی سمجھا اور پھر حکیم مولانا گنگوہی فرماتے ہیں تھانہ بھون میں جب بیٹھ ہوئے تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ بیٹھ ہونے میں
میری ایک شرط ہے. تو مولانا گنگوہی نے فرمایا میری بھی ایک شرط ہے. فرمایا اچھا مرید ہو کے شرط لگا رہے ہو؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا اچھا مرید ہو کے کیا شرط لگا رہے ہو؟ کہ حضرت تہجد پڑھنا مشکل ہے میرے لیے, ہم سے رات کو نہیں اٹھا جاتا, میں نیند کا کچا ہوں, مجھ سے نیند نہیں چھوڑ جاتی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب خیر اللہ نے فرمایا کہ اچھا مرید ہو کر شرط لگاتے ہو, ہم تمہاری شرط مانے لیتے ہیں تاکہ مت پڑھنا, لیکن تم میری شرط مان لو کہ کچھ دیر اللہ اللہ بتائیں گے, ہم آپ کو تھوڑا سا ذکر بتائیں گے, وہ تم ذکر کر لیا کرو. ان کا نام بہت بڑا نام ہے. ایک بزرگ دعا کر رہا تھا کہ اے خدا آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر مہربانی کر دیجیے. کیا دعا کا مضمون تھا. اللہ خالق مقناطیس ہے, میگنیٹ جس طرح کھینچ لیتا ہے سارا یہ گولا جس پر ہم آپ بیٹھے ہیں. یہ دنیا کا گولا کتنا بڑا ہے, سمندر بھی اس پر ہے, پہاڑ بھی ہے, کتنے ہم لوگ لدے ہوئے ہیں, لیکن یہ گولا کے نیچے کوئی ستون کھمبا نہیں ہے. پوری دنیا کا گولا اللہ کے تمام قدرت اور میگنیٹ کا مقناطیسی نظام, سارے نظام سے اللہ سب کو سنبھالے ہوئے. تو جب اللہ تعالیٰ خود اتنا میگنیٹ اور مقناطیس پیدا کر سکتا ہے جس میں کشش ہوتی ہے, تو خالق مقناطیس میں کشش نہ ہوگی. جتنا نام لوگے, شاہ بلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی اللہ والے سے پوچھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں ان کا ذکر اس ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. ہر اللہ کہنے میں ایک مقناطیسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جس سے روز بروز ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے قلب و جاں کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے اتنا چپکا لیتا ہے کہ سارا عالم اسے ایک آشریہ الگ نہیں کر سکتا. چاہے حسن کا عالم ہو, چاہے مال کا عالم ہو, چاہے جاہ کا عالم ہو, اور چاہے وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کی دعوت ہو. یہ اللہ کے نام کی خاصیت ہے. روز بروز اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اندھیروں سے مناسبت ختم ہوتی جاتی ہے, گناہوں سے مناسبت ختم ہوتی جاتی ہے. دل میں جب اللہ کا نور آتا ہے تو گناہ سے فطری اور طبعی طور پر اندھیروں سے اسے مناسبت نہیں ہوتی, اور اندھیروں کے اعمال سے بھی مناسبت نہیں ہوتی. شاعر کہتا ہے نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن, نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن, خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں, گناہوں کے گھاس جلتی جا رہی ہے, اللہ دل میں اترتا جا رہا ہے. ہر اللہ کہنے سے دل میں اللہ کا نور اترتا چلا جاتا ہے. تو ان حضرات نے ذکر کیا. حکیم امت فرماتے ہیں کہ ہم اور مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی جب تک حکیم حاجی صاحب سے بیٹھ نہیں ہوئے تھے, جب تک ہم اللہ اللہ نہیں کرتے تھے, تو ہماری تقریر میں بیان میں اثر نہیں تھا, مخلوق میں عزت نہیں تھی. لیکن حاجی صاحب کی غلامی میں جب اپنے کو رکھا, بقول مایا رومی کے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم, ملا جلال الدین کہتے تھے لوگ مجھ کو مولوی صاحب مولی, بلکہ مولی اور گاجر کا نام مشابہ ہو جاتا ہے. مولی صاحب آئے ہیں, بتاؤ مولی کھاتے ہو نہیں بھائی؟ لیکن مولانا فرماتے ہیں شمس الدین تبریزی کی غلامی کے صدقے میں میرا لقب مولائے روم پڑ گیا. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد, یہ راستہ ایسا. حکیم امت فرماتے ہیں اس کے بعد میرا بیان ایسا ہوا کہ کانپور میں جب بیان ہو رہا تھا, میرا شیخ صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. چشمدید روایت پیش کرتا ہوں. میرے اور حکیم امت میں ایک راوی ہے کہ حضرت بیان کرنے کے ایسے مضامین وارد ہوئے کہ آہ کر کے اور فرمایا ہائے امداد اللہ, ہائے امداد اللہ کہہ کر حضرت بیٹھ گئے اور رونے لگے. سارا مجمع رونے لگا. بعد میں ایک بیرسٹر نے کہا کہ تم کو کس نے ایسا زبردست مدلل مقرر بنا دیا, یہ کمالات کہاں سے تم کو حاصل ہوئے؟ تو مکمل از کمال چیز تھی اور تو مجمل از جمال چیز تھی. اس بیرسٹر نے کہا کس نے تجھ کو ملا بنایا؟ کہا تو بیرسٹر ہوتا تو عدالت کو ہلا دیتا, جج حواس باختہ ہو جاتے تمہاری بے ساختہ دلائل سے, اور عقل کے فاقتے ان کو اڑ جاتے. تو فرمایا حکیم الامت نے کہ من مجمل از جمال حاجیم, مجھ کو حاجی امداد اللہ کے جمال نے صاحب جمال کیا ہے, اور من مکمل از کمال حاجیم, مجھے کمال حاجی امداد اللہ صاحب کے صدقے میں تھا.
آج مجھے یہی آپ حضرات سے گزارش کرنی ہے، خاص کر اپنے ان دوستوں سے جن کی خون میں ان بزرگوں کی نسبتیں خون میں روا دوا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں جو اور ان کے پوتے ہیں مولانا حنیف صاحب، مولانا سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون میں جا کر کیا سیکھا کیا پایا، پوچھو ان کے جا اگر وہ زندہ ہوتے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں تصوف کا مذاق اڑاتے تھے، جس شہر میں مذاق اڑاتے تھے میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اعظم گڑھ شبلی منزل میں، لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی نے ان کو خط لکھا، میرا جو مضمون ادھر ادھر ہوا یاد رکھنا، مولانا ظفر احمد عثمانی نے رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا کہ قال گزار مرد حال شو، اے سید سلیمان ندوی بڑے علامہ بنتے ہو، ذرا قالا یقولو کو چھوڑو کچھ دن، صاحب حال بنو۔ صاحب حال کیسے بنو گے؟ پیش مرد کامل پامال شو، کسی کامل کے قدموں میں اپنے کو مٹا دو، پھر دیکھو گے کیا بنتے ہو تم۔ مٹانے کے بعد ایک دیوار کے پیچھے پیاسا تھا، دیوار کے بعد دریا تھا، جیسے جیسے دیوار گرا رہا تھا پانی سے قریب ہو رہا تھا، تو معروی فرماتے ہیں کہ فصل ہو درمان وصل میشور، دیوار کی جدائی پانی کے وصل کا ذریعہ تھا، پستی دیوار قرب میشور، جیسے جیسے دیوار پست ہو رہی تھی پانی سے قریب ہو رہا تھا، نفس کی دیوار حائل ہے، یہ خود نہیں مٹ سکتا، شکر چائے میں خود نہیں گھل سکتی، اور کمزور شہد سے بھی نہیں کھلے گی اگر مرغی کے پر سے اسے حل کرو۔ یہ مثال مولانا شاہ الحق صاحب دامت برکاتہ کی ہے، اگر موم بتی سے حل کرو یا چائے کی پیالی کی شکر کو، اور شکر کہے ہم کو مٹا دو، اور موم بتی شیخ بن کر کہتے کہ ہم مٹاتے ہیں، تو بتاؤ موم بتی خود رہے گی یا شکر مٹے گی؟ شیخی غائب ہو جائے گی، لوہے کا چمچہ اسے کھٹ کھٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر میں چائے مکیف ہو جاتی ہے، پھر اس چائے کو ہر آدمی قدر کرتا ہے۔ آج اگر ہمارا نفس بھی مٹ جائے تو سارا عالم ہمیں سراٹھوں پر بٹھا لے، سارا عالم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی شاعر آل انڈیا فرماتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، وہ آسمان والا وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ آپ جانتے ہو شراب پیتے تھے، لیکن اتنا پیتے تھے کہ اپنی دیوان میں لکھتے ہیں کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ تھانہ بھون پہنچ گئے، حکیم امت سے درخواست کی حضرت اٹھائیے ہاتھ، اللہ والوں کا ہاتھ جب اٹھ جاتا ہے آسمان پر بھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ حضرت سے عرض کیا 4 دعا کر دو، شراب چھوڑ دوں، داڑھی رکھ لوں، حج کر لوں، ایمان پر مر جاؤں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، چاروں دعا مانگی، چاروں انشاءاللہ قبول ہے، 3 تو ظاہر ہو گئی، ایک انشاءاللہ امید رکھو، وہ ارجو رابعہ، چوتھی کی امید۔ جا کے حج کرائے، شراب چھوڑی، ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ جگر مر جاؤ گے اگر شراب نہیں پیو گے، کیونکہ عادت پڑ چکی۔ جگر صاحب نے کہا اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا، خدا کے غضب کے سائے میں جینے سے بہتر ہے کہ جگر کو ابھی اللہ کے رحمت کے سائے میں توقع تقویٰ اور توبہ کرنے کی غم میں اگر مرتا ہے جگر تو مجھے یہ موت عزیز ہے۔ یہی عبدالرب نشتر کے پاس آئے تھے جگر صاحب، عبدالرب نشتر گورنر تھے، ان کے سیکورٹی نے ان کو دھکے دے کر بھگا دیا، کیونکہ شاعر عموماً پرول ضرور بیچارے ہوتے ہیں، زیادہ ٹیپ ٹاپ سے نہیں رہتے، لہذا جگر صاحب نے کہا پولیس سے، سیکورٹی سے کہ میرا پرچہ نشتر صاحب کو دے دیجیے، اس میں یہ مصرع لکھ دیا، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دے، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دے۔ گورنر عبدالرب نشتر نے پڑھا، سمجھ گئے جگر صاحب آئے ہوئے، بھاگے، سیکورٹی والوں کو ایک تھپڑ لگایا، کہا تم کیا پہچانو ظالموں، ارے بہت بڑا زبردست قابل شاعر۔ جب داڑھی رکھی انہوں نے بمبئی میں، ہنس کر کے جب آئے داڑھی نہیں منڈائی، پھر داڑھی رکھی بڑی سی بھی ہو گئی، تب یہ شعر کہا تھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ دیکھو اللہ جب شرابی اور ایسے لوگ ولی اللہ ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی عالم اللہ والا جائے تو وہ کیا بن جائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عام لوگ اگر ولی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو صاحب نور بن جاتے ہیں، اور جب علماء جاتے ہیں تو نور اعلیٰ نور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا علم کا نور اور پھر ان کے اخلاص و عمل کا نور دونوں مل کر آج مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد مجھے اس وقت رولا رہی ہے کہ ان بزرگوں نے جس نے قدم رکھا تھانہ بھون اپنے کو مٹایا، ایک ایک دارالعلوم اللہ نے ان کے کھول دیے. یہ عزت عطا فرمائی، مخلوق کے دروازے نہیں پھرنا پڑا ان کو، مخلوق ان کے دروازے آئی. تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جونپور کے رہنے والے ہیں، میں نے ان کی جونپور میں ملاقات کی ہے. ایک شرابی آیا، شاعر تھا، اس کا نام عبد الحفیظ، ان کا دیوان حفیظ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کہاں سے اللہ والے بنے ہو، بتاؤ میں بھی اب شراب چھوڑنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علم خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کراچی میں ان کی خبر ہے، وہاں دارالعلوم میں. کہا کہ میں تھانہ بھون سے اللہ والا بنا ہوں، اللہ والوں کی شکل عطا ہوئی ہے، آپ بھی جاؤ انشاءاللہ نیک بن جاؤ گے. پہنچ گئے، راستے میں داڑھی تھوڑی تھوڑی نکل آئی. تھانہ بھون میں بیٹھ کر حجام کو بلایا، وہ جو نکلی تھی تھوڑی تھوڑی اس کو بھی ملا دیا، اور پھر حقیق امت سے رس کیا کہ حفیظ شاعر کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں، آل انڈیا شاعر مشہور ہے، حفیظ جونپوری تم ہو؟ ہاں میں حفیظ جونپوری ہوں. تو کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا بیت ہونے کے لیے. فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی جو داڑھی نکلی تھی اس کو کیوں منڈایا؟ کہا آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، مریض کو چاہیے کہ پورا مرض ظاہر کر دے، انشاءاللہ وسطرہ نہیں لگے گا، اب داڑھی نہیں منڈاؤں گا. آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، لہذا پوری داڑھی رکھ لی. اور پھر حضرت جونپور جب تشریف لائے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو پہچانا بھی نہیں، پوچھا بڑے میاں کون ہیں؟ میرے شیخ سے پوچھا شاہ عبد الغنی صاحب ہے. فرمایا حضرت یہ وہی شخص ہے جو داڑھی منڈا کر گیا تھا، اس نے شراب چھوڑ دی، اللہ والا بن گیا. آخر میں اپنے دیوان میں 3 شعر بڑھا دیا. 3 شعر. نمبر 1، میری کھل کر سیاہ کاری کو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری کو دیکھو اور ان کی شان ستاری کو دیکھو. گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری کو دیکھو. گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری کو دیکھو. اور کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے. یہ بئی غفلت کی ہوشیاری تو دیکھو، بئی غفلت کی ہوشیاری تو دیکھو. دوستوں میں عرض کر رہا تھا، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ نہیں رہے. قیامت تک اولیاء اللہ کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، کیونکہ کونوا مع الصادقین قرآن کی آیت ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. آج بھی تلاش کرو. آج کیا بیماری ہوتی ہے ہم کو تو کیا ہم حکیم اجمل خان کا انتظار کرتے ہیں جو دہلی کی قبرستان میں ہے، یا ملتان کے موجودہ حکیموں سے علاج کراتے ہیں؟ آج بھی جو جتنے خادم اور غلام بزرگوں کی صحبت یافتہ دیکھ لو، بس یہ دیکھ لو کہ انہوں نے بھی بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی یا نہیں. ان کی صحبت میں انشاءاللہ گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ولی اللہ نے جو دعا کی ہے تو اس کے لیے اسباب ہدایت پیدا ہوئی. جو عورتوں کی خدمت میں تھا، ایک ہار گم ہو گیا، ساری بیگمات کی تلاشی شروع ہوئی. یہ ڈر گیا کہ آج تو مجھے مہنگا کیا جائے گا، اب سزا بادشاہ کیا دے گا، اتنا مٹی میں دھسا کر کتے چھوڑ دے گا کہ اس نے میری عورتوں کو بے پردہ دیکھا. خبیث مرد تھا، عورت بنا ہوا تھا. باری باری عورتیں ننگی کی جا رہی تھی تلاشی کے لیے. جب وہ دعا اللہ والے کی قبول ہو چکی، جب اس کے قریب تلاشی آئی، 3-4 لڑکیاں اور رہ گئی خادمات، تب اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا. کیا ہو گیا؟ فاروقی تو جناب
اس کو ہو جائے گا. قصہ یہ ہوا کہ اس اللہ کے ولی کی دعا ان کے لیے قبول ہوئی. جب اس کی باری قریب ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کیا کہ گرمرا این بار ستاری کنی، اے خدا اگر اس دفعہ ہمیں رسوا نہ کریں آپ، توبہ کردم من زہر نہ کردنی، تو میں ہمیشہ کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اور اس نے کہا اے عظیم عظما گناہان عظیم، میرے بڑے بڑے گناہوں کو آپ معاف کر سکتے ہیں. اور پھر اس نے کہا اے خدا باعطا و باوفا، اے خدا باوفا ہیں باعطا ہیں، رحم کن برند رفتہ بر جفا، میری جو زندگی گناہ میں گزری اس پر رحم کر دیجیے، اس دفعہ ہمیں معاف کر دیں آپ، پھر کبھی نہ گناہ کریں گے. وہ ہار مل گیا اور اس کی تلاشی ختم. پھر بیگمات نے کہا کہ میری خدمت کرو. اس نے کہا ہرگز ہم اس قابل نہیں رہے، کیونکہ وہ بے ہوش ہو گیا روتے روتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت دکھا دی. اس نے کہا میرا ایمان یقین اس درجے ہے کہ اب مجھے عبادت کے لیے چھوڑ دو، میں آپ کی خدمت کے قابل نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 کام کر لے گناہ چھوڑنے کے لیے. نمبر 1 کہ خود ہمت کیجیے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کیجیے. نمبر 3 خاصان خدا سے ہمت کی دعا کرائیے. اس کے ساتھ 3 عمل اور ہے، سب کے سب ولی اللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا حال ہے، یہ عشق ہے، یہ مقرر کے ساتھ تعلق کی دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے 3 نسخہ اور سن لو. 3 نمبر وہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے سے آنا جانا رکھو. دیسی آم لنگڑا آم کب بنتا ہے بتاؤ؟ پیمانکاری سے. پیمانکاری سے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دیسی مرغی، دیسی انڈے 21 دن تک رہتے ہیں مرغی کے پر میں، جان آ جاتی، پھر چھلکوں کو اپنے ٹونٹ سے خود توڑ دیتی. وہ بچے جو ہوتے ہیں ٹونٹ سے اپنے چھلکے توڑ دیتے ہیں. لیکن تسلسل سے 21 دن چاہیے. یہ کبھی کبھی کی ملاقات کافی نہیں ہے. 40 دن رہ لو کسی اللہ والے کی خانقاہ میں، جو اہل حق ہو، متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، بزرگوں کا صحبت یافتہ ہو، علماء دین بھی اس سے نیک گمان رکھتے ہو. 40 دن. مرغی کے انڈے میں جان آنے کے لیے تو 21 دن ہے، مگر انسان کی روح میں ایمانی زندگی کے لیے 40 دن کا وقت رکھا کی امت. مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بھی چلا لگایا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 18 سال کی عمر میں پہلے ہی ملاقات میں نے 40 دن لگایا. آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ 40 دن کسی اللہ والے کی خانقاہ میں رہ لو، انشاءاللہ تعالی 40 دن کے قیام سے ایک حیات عطا ہو جائے گی. نمبر 2 تھوڑا سا اس سے اللہ اللہ سیکھ لو، کچھ ذکر سیکھ لو. اگر پہلوانی سے سیکھنا ہے تو اکھاڑے میں جانا جتنا ضروری ہے، تھوڑا سا دودھ اور بادام پینا بھی ضروری ہے. اللہ اللہ کا نام یہ روحانی بادام ہے، روحانی طاقت کے لیے بادام کا کام کرتا ہے. اس اللہ والے سے مشورہ لے لو کہ ہمیں تھوڑا سا اللہ کا نام بتا دو. مولانا گنگوئی نے جب فرمایا کہ تہجد نہیں کروں گا، حاجی صاحب نے فرمایا تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو. پہلے ہی دن جب اللہ اللہ کیا تو خود ہی آنکھ کھل گئی تہجد کی اور خود ہی تہجد شروع کر دیا، کہنا نہیں پڑا. لوگ کہتے ہیں گناہ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنا نہیں پڑتا. جب اللہ پر یقین آ جاتا ہے تو گناہ خود چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. ایک شخص رشوت لے کے بھاگا 10,000 روپیہ کراچی میں. اتنے میں اس کا دوست موٹر سائیکل سے آ کر اس کے کان میں کہا کہ پولیس آ رہی ہے پکڑنے کے لیے، اس نوٹ پر دستخط ہیں کہ تجھ کو پھنسانے کے لیے رشوت دی گئی. تو ایک کراچی میں کہیں کہیں گٹر کا ڈھکن چوری ہو جاتا ہے، وہاں اس میں ڈال دیا اس نے اور 10,000 ڈال کر کہا الحمدللہ اس ڈھکن چور کو اللہ ہدایت کر رحم کر کہ اس نے میرا بچا دیا مجھے اس کو. اتنے میں پولیس آ گئی، کہا روپیہ 10,000، کہا میرے پاس کہاں ہے دیکھو، اور بھاگ گیا، بچ گیا. تو یہ بتاؤ 10,000 رشوت کی رقم اس کو چھوڑنا پڑا یا خود چھوڑ دیا؟
کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین آ گیا کہ پولیس والوں پر جب اللہ پر یقین آ جائے گا، قیامت پر یقین آ جائے گا، دوزخ و جنت پر یقین آ جائے گا انشاءاللہ، تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے نہیں، خود ہی چھوڑ کر کے خوشیاں مناؤ گے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے اپنے غضب اور قہر کے اعمال سے ہم کو نجات دیا۔ اس اللہ والے کا قدم چوم لو گے، کیا تیرے قدموں دعاؤں کی برکت سے مجھے تو نے کیا سے کیا کر دیا، پہلے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو کئی نسخے ہو گئے صاحب۔ پہلا 3 کیا تھا؟ گناہ چھوڑنے کے لیے خود ہمت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرنا، خاصان خدا مقبولان بارگاہ الہی سے دعا کی درخواست، اور دوسرا 3 لائن کیا ہے؟ نمبر 1 کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا، اور 40 دن رہ لینا، ایک دفعہ پوری زندگی میں، ایک دفعہ 40 دن رہ لو پوری زندگی میں، پھر خط و کتابت کافی ہے، پھر گاہے گاہے آپ 1 دن کے لیے بھی جائیں تو کافی ہے، خط و کتابت کرتے ہیں، ایک دفعہ 40 دن رہ لیں، جان تو آ جائے، حیات تو آ جائے۔ اور نمبر 2 کیا بتایا؟ تھوڑا سا ذکر پوچھ لو، اللہ کے نام سے زندگی عطا ہو، ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے۔ اب ایک نسخہ اور رہ گیا، اس کے بعد بیان ختم آج کا، وہ کیا ہے؟ 6 نمبر ہے یہ، 6 نمبر تبلیغی جماعت میں بھی ہے، اور 6 نمبر آج میں بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں گناہ چھوڑنے کے لیے۔ 6 نمبر یہ ہے کہ گناہوں کے اسباب سے دور رہو۔ تلک حدود اللہ کے جو حدود ہیں حرام کیے ہوئے، فلا تقربوها، تو قریب نہ رہو گناہوں کے اسباب کے۔ اگر بھابھی سے پردہ نہیں کیا، ایک شخص تہجد گزار اتنی داڑھی لوگوں کی امانت نہیں رکھتا تھا، سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا، بیوی کی بہن سے، اس کے عشق میں مبتلا ہوا، 12 بجے رات کو پاسپورٹ بنا کر امریکہ بھاگ گیا، سب کی امانت بھی لے گیا، داڑھی بھی بنا دیا۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ گناہ سے جو قریب رہتا ہے، آج نہیں تو کل اس کا منہ کالا ہو جائے۔ شیطان نے اعلان کیا، ابلیس نے، کہ اگر ایک کمرے میں رابعہ بصریہ جیسی ولی اللہ اور حضرت خواجہ حسن بصری جیسا ولی اللہ کسی تنہائی میں مرد عورت ہو جائیں گے تو ہم مطالعہ کر دیں گے۔ گناہوں کے اسباب سے دور رہو۔ جو لڑکے ایسے ہیں جن کی داڑھی موچ نہ ہو، ان سے بھی دور رہو۔ جو نامحرم اپنے رشتہ داروں سے بھی دور رہو۔ سڑکوں پر چلنے والی ٹیڈیوں سے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ گناہوں کے اسباب سے دور رہنا، یہ 6 نمبر ہے۔ یہ ایسا نمبر ہے کہ اس کے تقویٰ کی حفاظت، تقویٰ کی بقا، اللہ کے قرب کا عطا، سب چیز کا ذمہ دار ہے جو گناہوں کے اسباب سے دور رہتا ہے۔ اشعار سننے کے لیے بھی 4 شرطیں ہیں، وہ بھی سنیے۔ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اشعار سننا چاہے تو 4 شرطیں ہیں۔ یہ جس کو دیکھو آج اشعار خلاف شریعت سن کر اپنا دل چاہ کرتا ہے۔ 4 شرطیں۔ نمبر 1 کہ شعر کا مضمون خلاف شریعت نہ ہو۔ نمبر 2 سننے والے نفس کے غلام نہ ہو، نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہوں۔ نمبر 3 کوئی سرنگی طبلہ باجا نہ ہو۔ نمبر 4 شعر پڑھنے والا بے داڑھی کا بچہ نہ ہو اور کوئی عورت نہ ہو۔ اب ان کی زبان میں سن لیجئے، جس زبان میں سلطان نظام الدین اولیاء دہلی کے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1 سامع اہل ہوا نہ باشد، سننے والا نفس کا غلام نہ ہو، ورنہ شعر سے عشق بازی کے اشعار پر اس کو اسی معشوق کی طرف لے جائیں گے۔ نمبر 2 مضمون خلاف شرع نہ باشد، مسموع جو مضمون ہے وہ خلاف شرع نہ باشد۔ نمبر 3 آلے لہو لعب نہ باشد، یعنی طبلہ سرنگی نہ ہو۔ نمبر 4 مسمع شعر پڑھنے والا کوتک و زن نہ باشد، بے داڑھی موچ کے بچے نہ ہو اور عورت نہ ہو۔ 4 شرطوں سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے علامہ شامی کتاب الحضر والاباحہ میں لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں شرائط نہ پا کر انہوں نے سماعی چھوڑ دیا۔ شرائط جب نہ ملے کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک سنو۔ زادان تابعی سے جو بالکل گانا کا مشغلہ تھا ان کا ایک زمانے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ بڑی اچھی آواز سے اشعار پڑھ رہا، آپ نے فرمایا یا لیتہ یقرؤ قرآن
بہذا الصوت الحسن، کاش یہ اچھی آواز سے قرآن شریف پڑھتا. اس نے پوچھا من، کون ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا صاحب رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. توبہ کر دیا اس نے، جا کے لپٹ کے رونے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی رونے لگے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی اللہ بنا دیا. یہ اٹھے مردے تیری آواز. تو بھائی ہمارے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا قاسم بانی دیوبند نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، 3 بزرگوں کے مسلک پر ہم آج کل اپنے اداروں کو رجسٹر کراتے ہیں. میں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے، میرا ادارہ بھی، لیکن ہم اس کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم ان 3 بزرگوں کے عمل، یہ تینوں بزرگ اللہ اللہ بھی کرتے تھے، کسی اللہ والے سے تعلق بھی تھا، یہ کام بھی ہم کر لیں. مشورہ کر رہے ہیں لوگ، یہ نہ سمجھیے کہ ان لوگوں نے کیا نہیں ہوا. میں تو ایک عام بات کہہ رہا ہوں تاکہ کسی اللہ والے صاحب نسبت سے تعلق اور ان سے اللہ اللہ کیجیے تو انشاءاللہ ایک حیات عطا ہوگی، تقوی والی زندگی نصیب ہوگی، اور ہم سب کے سب ولی اللہ ہو جائیں گے. ولی اللہ بننے کا 3 نسخہ ہے. نمبر 1، کسی اللہ کے ولی سے پیوند کھا جائیے. دیسی عام لنگڑام بننے کے لیے اسے پیوند چاہیے، کسی اللہ کے ولی کے پاس آنا جانا رکھیے. نمبر 2، تھوڑا سا ان سے اللہ اللہ سیکھ لیجیے، ذکر. نمبر 3، اسباب گناہ سے دور رہیے، زہر نہ کھائیے. بس 3 کام جو کر لے گا انشاءاللہ تعالی ولی اللہ ہو جائے گا. میں اعلان کرتا ہوں مسجد میں اپنے بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، برحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ اس خیر المدارس کو خیر سے بھر دے، اور جتنا کام ہو رہا ہے اسے قبول فرما دے، اور مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب کے عروج بھیج دے. تو یہاں زمین کے نیچے آرام فرما ہے. اللہ ان کے سب کو ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے، اور جتنے ہمارے قائد حکیم الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے ساتھ صحیح نسبت، عمل والا نسبت عطا فرما دے. ہم سب کو توفیق دے کسی مسئلے، کسی تعلق، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے، ذکر اللہ کا اہتمام کر لے، اور گناہوں کے اخلاق سے دوری کا انتظام کر لے، اور اللہ ہم سب کو صاحب نسبت، صاحب ولایت بنا دے، بلکہ اولیاء صدیقین کے آخری طرف سے پہنچا دے جہاں سے آگے وہ شروع ہوتی ہے. اولیاء صدیقین کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اے خدا آپ کریم ہے، کریم سے چھوٹی چیز کیوں مانگے، کیونکہ کریم کی تعریف آپ نے سیکھنے کی ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے. ہم اپنے